تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بہت بنا کے پیش کرتا ہے, دوسرا طبقہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ سارے مولوی جہنم میں جا رہے ہیں. تو بیچارے وہ مولوی جو آپ کو اسلام بتاتا ہے, جو مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے, جو بیچارہ اذان دیتا ہے, جو ایک طبقہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ جہنم میں بھی جائیں گے. ایسے ایسے لطیفے لوگوں نے الٹے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو خواب آیا, وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں مل رہی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو بڑی حور ہیں. اس نے کہا بھائی یہ حور سے نکاح پڑھانا پڑے گا, اور نکاح کے لیے کوئی مولوی ہمیں جنت میں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, بنا لو مولویوں پہ لطیفے, جنت میں کوئی مولوی مل نہیں رہا. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جو ہمارے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں 8 10 سال اپنی جوانی کے بہترین ایام فارغ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا 24 گھنٹے کے لیے, یہ ظرف کسی دوسرے مذہب والوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی عملی کوتاہی بھی ہوگی, لیکن اللہ تمہارے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بڑے قربانی کی بات ہے کہ وہ دور جب آپ کمانے کے قابل بنتے. میں جب مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے پتا ہے میرے کیا جذبات تھے. میرے دوست کوئی ڈپلوما کر رہا ہے کمپیوٹر میں, کوئی پاکستان نیوی میں جا رہا ہے کمیشن آفیسر, کوئی آرمی میں جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی بڑے جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے بھی پر لگیں اور ہم بھی اڑ جائیں. ایسے وقت میں ہم کہاں جا کے بیٹھ گئے مدرسے کے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو میرے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا نا کہ یار ہم تو ترقی میں پیچھے. ایک ہمارے رشتے دار ملے, انہوں نے بولا کہ خیریت یہ تم نے یہاں جو میری عمر 18 سال تھی اس وقت. 18 سال میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. پائلٹ سے کم تو تھا ہی نہیں. کیا بنو گے بھائی پائلٹ؟ 15 سال تک 13-14 سال تک پائلٹ بننا تھا. 16-17 سال میں ہم نے کہا یار پائلٹ نہیں بلکہ کوئی 18 یا 20ویں گریڈ کے کوئی اور آفیسر بن جائیں گے. تو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس عمر میں انسان میں. تو میں جب مدرسے میں گیا نا تو ہمارے ایک رشتے دار نے پوچھا یہاں کتنے سال کی پڑھائی؟ ان کا خیال تھا 2-3 سال کی ہوگی اور صبح جانا ہے دوپہر کو واپس آنا ہے. میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ابھی جب آپ جمعے کو جا رہے ہو مدرسے تو واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا اگلی جمعرات کو, یعنی 1 ہفتے بعد. انہوں نے کہا پڑھائی کا شیڈول کیا ہے, مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح سے لے کے اگلی صبح تک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی میں کھانا بھی ہے, اسی میں آرام بھی ہے, اسی میں وقفہ بھی ہوتا ہے. لیکن مدرسے والے چھوڑتے نہیں تھے بھائی, پورا شیڈول. رات کو آپ نے تکرار کرنا ہے اگلے دن کے سبق کا, تو آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے. جمعرات کو گھر آتے تھے اس غم کے ساتھ کہ کل واپس چلے جانا ہے. اس میں 1 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگتا تھا, 2 گھنٹے ہی ہمیں بڑے بھاری لگتے تھے کہ 1 گھنٹہ تو گھر پہنچنے میں نکل گیا اور اگلا 1 گھنٹہ پہلے جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہفتہ یہ کتنے سال ترتیب چلے گی؟ میں نے کہا 8 سال. تو مجھے اچھی طرح ان کا ملفوظ یاد ہے. انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا, دوسرے بھائیوں سے, کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام کر رہے ہو, یہ عمر ہے تمہاری کیریئر بنانے کی اور 8 سال اس میں لگا دیے. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طلبہ میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم زندگی بھر علم سے جڑے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارمی انڈوں کا بزنس شروع کر دیا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمی انڈوں کا بزنس ہی کرنا تھا تو یہ 8 سال یہاں لگانے. میں بزنس کے خلاف نہیں, علماء کو بزنس بھی کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کہ ان کے دینی کاموں میں خرچ واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قیامت کے دن ضائع کر, جبکہ پتہ ہے کہ فیوچر میں کچھ. آپ بتاؤ مولوی بیچارے کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہیں گورنمنٹ میں اس کو کہیں اس بیس پہ جاب ملتی ہے؟ ایک چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ہے, صرف اللہ توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان مولویوں کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں قیامت کے دن. ہاں ٹھیک ہے برائی ہر طبقے میں ہے, تو بھائی وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہے, انجینئروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں برائی کا ریشو کم ہے, اور کچھ خوبیاں تو مولاناؤں میں ایسی ہیں جو ہمیں شاید ہزاروں میں کہیں ایک ہی نظر آئے. جتنے مولوی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سب سخی دیکھے ہیں, اب تک میں نے کوئی کنجوس مولوی نہیں دیکھا. دوسری صفت, میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کم تنخواہ میں روتا ہو, ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. کم تنخواہ ہوگی پھر بھی خوش,
خوش و خرم ہوگا کہ ماشاءاللہ یار اللہ کا دیا. وہ الگ بات ہے محتمین سے پڈا ہو رہا ہوگا اس کا, یار تھوڑی سی تنخواہ بڑھاؤ, لیکن ڈپریشن میں نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل, یہ دو بڑی صفات ہیں بھائی, بہت بڑی صفات ہیں. خامیاں ہیں, کہیں آپ میرے سامنے مثالیں دینا شروع کر دو, لیکن اوور آل خیر کا الحمدللہ غلبہ ہے. اور یہ ایسی خیر ہے جو دوسرے طبقوں میں ہمیں شارٹ نظر آتی ہے. یہ جو مسجد میں آ کے سنبھال لینا, مسجد میں نمازیں پڑھانا 5 ٹائم اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا اور پھر تھوڑی سی تنخواہ لے کے اس پہ گزارا کرنا, اتنا ظرف میرے بھائی دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں مسجدیں, اور پھر انہوں نے سوچا مولویوں کو امام نہیں رکھیں گے, کہیں سے فلانی جگہ سے وہ والا پروفیسر صاحب کو امام لے کر آئیں گے. وہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے زیادہ ٹکے نہیں, پھر وہ کرتے کیا, کسی دوسرے کو امام بنایا, خود پتلی گلی سے نکلے. وہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے غزوہ بدر میں جہاد کرنا. صحیح ہے نا. تو یہ بڑی مسجدوں میں قاریوں کو, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی کا دورہ کر کے آئے, وہاں کچھ تھے لوگ, مفتی صاحب نے دیکھا وہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن, ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش, ان میں آ کے قاریوں کو دیکھو ذرا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں, اور تنخواہ 8,000, 9,000, 10,000. یہ اچھی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ جذبہ ہے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی کیا کرنا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. میرے دادا نے سہارنپور میں 60 سال ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھایا ہے, حفظ کروایا ہے. 60 سال تک صبح سے شام کام کیا تھا. بولو بھائی, حفظ کروانا. وہ بھی کیا تھے, مولوی. نہیں یاری بات میرا خیال. 60 سال تک صرف کام کیا تھا, ایک جگہ 60 سال گزار دینا, پوری زندگی ہو گئی نا. یہ آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی, آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے. یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے, میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے, اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں, معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں, ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو, نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں, نہ آپ اس کو ملنے دیتے, ملاقات بھی تو ہوئی نا, سلام دو تو یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا, ڈاکٹر کہہ رہے اس کو شوگر بھی ہے, اس کا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے, اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا, کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے, وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں, شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے. یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے, لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے.
تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا, ملٹیپل گناہ ہیں, بیماریاں ہیں, تو اس میں علماء کے لیے دو طریقے. ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں, بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا, 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی, بھاگ جائے گی, دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. کوئی شرعی ناجائز, اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ, تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ, میں نہیں پی سکتا, کیونکہ تو صریح حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے, گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی, بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں, کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے, کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں, اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا. اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے ہی اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں, تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں, برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو, آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو, بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے, نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا, اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں, میں تو 1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں, اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے, بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے, یار مذاق کر رہا ہوں میں, یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, اسلام آباد جا رہا تھا, لاہور جا رہا تھا, 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو, میں تھک گیا ہوں, واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے کہ میں ہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو, بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا, برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں, کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ, اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں, وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی, تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں, ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی, باپ کما نہیں رہا, ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے, جہاز ہی کے اندر نا, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے, اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں, رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں, لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی, آج کل یہ کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری ہیں وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا, لیکن مجبوری ہے, اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم, پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے.
تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ اور پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ, کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی؟ مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی, 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری. اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں یادوں میں کھو جاؤں میں, اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہوا ہے کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں, کوئی بند کمرے میں نہیں ملے. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے, کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی خاتون, جوان خاتون ہو, بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے, میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے, لیکن بدگمانی کیوں بھائی؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو؟ نہیں بھائی, کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا. جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا, اور ہی تو ہے, ہم 4 دفعہ آدمی ہیں. تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر؟ میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں؟ تو اس میں احتیاط کرتا ہوں, وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئی آپ سے. وہ بیچاری مجبور تھی, جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ, ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں. وہ رو بھی رہی تھی, میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, میں آپ سے, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مل سکتا. پھر گھر والی کو میں نے بلایا, گھر والی کو اندر بٹھایا. میں نے کہا یہ خاتون ہے. اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی. پھر میں نے کیا کیا, دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو. دروازہ بھی کھلا ہوا, میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو, تاکہ دروازہ کھلا ہوا بیگم موجود ہے. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں, آپ نے تقوی کا یہ امیج دنیا کو دکھایا ہوا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس مجھ. علماء کو برا بھلا کہنے والوں کی سزا. سائمہ علی, انڈیا سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حافظ یا علماء کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, ان کی 7 نسلیں کبھی حافظ نہیں ہو سکتیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, ایسی کوئی خاص حدیث تو نہیں ہے یا کوئی تجربے کی بات تو نہیں ہے ایسی کہ جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے اس کی 7 نسلیں حافظ نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بارے میں 2 خطرات ہر وقت موجود رہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اس سے ایمان سلب نہ کر لیں, بہت زیادہ اس کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلام جانتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو اسلام, ظاہر ہے اہل حق علماء مراد ہیں اس سے. تو آپ جب علماء کو برا کہتے ہیں نا, اس کا مطلب آپ کے دل میں اسلام کی قدر ہی نہیں ہے. تو یعنی اس کا اثر بالآخر آہستہ آہستہ آپ پہ پڑنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ دین تو علماء سکھائیں گے نا. علاج آپ نے ڈاکٹروں سے کرنا ہے, اور گھروں کے نقشے آپ نے سول انجینئر سے پاس کروانے ہیں, اور ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. حکمرانوں سے کچھ اور کام لیے جاتے ہیں. تو جب آپ دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا. تو اگر آپ صبح و شام علماء کو برا کہیں گے اور علماء کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم کریں گے, تو سب سے پہلے آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی. جب آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی تو پھر اسلام کی عظمت نکل جائے گی, اور جب اسلام کی عظمت نکلے گی تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ایمان کی نعمت کو سلب کر لے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا, جو تم میں سے دین سے ہٹے گا تو اللہ ایسی لوگ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت جب ہوگی تو دین سے انسان ہٹتا نہیں ہے. تو علماء سے محبت ہوگی تو مذہب سے محبت ہوگی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو پہلا نقصان اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے, موت سے پہلے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد آپ کا احترام نہیں کرے گی. پھر جب آپ قوم کے محترم لوگوں کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد پھر آپ کا احترام نہیں کرے گی. لبرل لوگوں کے ہاں دیکھیں نا, جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی اپنی اولادیں ان کو نہیں مانتی ہیں. تو اگر آپ علماء کا احترام کریں گے تو آپ کی اولادیں آپ کے نقش قدم پہ چلیں گی اور وہ آپ کا احترام بھی کریں گی. وہ انزل الناس منازلہم, حدیث میں آتے ہیں لوگوں کو وہ ویلیو دو جس کے وہ قابل ہیں. تو آپ کی اولادیں احترام نہیں کریں گی, آپ کی اولادوں سے دین نکلے گا. جب وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہیں, ماں کو دیکھتی ہیں, اولادیں دیکھتی ہیں کہ یہ علماء کا احترام نہیں کرتے, تو ان کے دل سے بھی اسلام کی عظمت نکلتی ہے. تو
تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان اولادوں میں خیر اور برکتیں ان سے چھین لے، پھر وہ عالم نہیں بنیں گے، وہ حافظ نہیں بنیں گے، تو ان کی نسلوں سے بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علماء حفاظ ان کی نسلوں میں عام طور پہ پیدا ہوتے نہیں ہیں. پھر قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن اس کی نحوست یہ ہو سکتی ہے. تو یہ دو نحوستیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں. اس لیے بہت حساس معاملہ ہے. بڑے علماء کے بارے میں بہت ادب سے احترام سے بات کرنی چاہیے. ان کی کسی بات سے اگر اختلاف ہی ہو تو ادب کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے. مسلمان آج مغلوب کیوں ہیں؟ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن آج تو ہم مسلمان مغلوب ہیں، تو کیا ہم میں کوئی مومن نہیں ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو مومن، جس طرح سے اللہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم مومن نہیں ہیں. ویسے تو مومن ہیں، ایمان ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. تو قرآن جو کہہ رہے ہیں نا اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں ہی اللہ غلبہ دے گا، تو یہاں مومن سے مراد ہے کامل مومن. تو مسلمانوں میں من حیث القوم وہ ایمان کا درجہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے. انفرادی طور پر تو آپ کو بہت سارے نیک لوگ ملیں گے، لیکن اجتماعی سطح پہ ہم دین پہ قائم نہیں. آپ اکثریت کو دیکھ لیں، نماز نہیں پڑھتی اکثریت وراثت کے حکام میں کوتاہی کرتی ہے، اکثر خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت ہے. تو یہ کہاں سے ہم مسلمان ہو گئے؟ تو اللہ کا وعدہ جب ہے جب اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں گے. تو اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا. اور اعمال کے ٹھیک کرنے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے دنیاوی اسباب کون کون سے اختیار کر رہے ہیں. اگر ہم اسباب اختیار نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بدعملی ہے، اس کی بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میں تو اتنا نیک ہوں پھر بھی میری رزق کی تنگی ہے. تو میں نے کہا آپ روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے، آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے تو وعدہ کیا جو تقوی اختیار کرے گا غیب سے روزی دوں گا. تو میں نے کہا تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آپ پر روزی کمانا فرض ہے تو آپ اس کی کوشش تو کریں نا. اگر آپ کوشش نہیں کر رہے تو یہ تو خود ایک گناہ ہے. تو مومن بننا اور نیک بننا، اس کی ڈیفینیشن میں، نیک کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کوشش بھی کریں اس کام کے لیے جو آپ چاہتے ہیں. آپ لوگ نوٹ کر لیں +13472397170. اس پر مسئلہ پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مسئلہ پوچھ رہی ہیں تو وہ آڈیو ریکارڈنگ کر کے واٹس ایپ کریں، اور کوئی مرد اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو وہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اپنا نام اور اپنی لوکیشن جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنا نام بھی ہائی لائٹ کریں، اور جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ جگہ بھی، اور اپنی ویڈیو کے ساتھ وہ مسئلہ اس پہ جو ہے وہ اس نمبر پہ بھیجیں. تو انشاءاللہ پھر یہ چینل پہ باقاعدہ اس مسئلے کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور تاکہ جو ایک ہی جیسے مسائل ہیں نا وہ پھر سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، بار بار اس پہ مجھے ریکارڈنگ نہ کروانی پڑے. اچھا، اس میں اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پرسنل نوعیت کا سوال نہ پوچھیں یا حیا کے خلاف بات نہ پوچھیں، کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بھی یہ چینل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہ پوچھا جائے جو حیا کے خلاف ہو. اگر کوئی آپ نے ایسا مسئلہ پوچھنا ہے جو بالکل آپ کے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر میں ایک ٹائم اناؤنس کر رہا ہوں پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 10:30 بجے، یعنی 10 PM to 10:30 PM. اس میں آپ میرے ذاتی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں +9232122550. یہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن پہ دے دیا جائے گا. اچھا، اس میں آپ کو چند ہدایات کرتا ہوں کہ میرے پرسنل نمبر پہ جب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ چینل پہ پوچھیں، اس کو زیادہ ہم ترجیح دیں گے. اس مسئلے کو ہم کوشش کریں گے جلد جواب دیا جائے اس کا، اور اس میں کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ آپ کو جواب نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے شارٹ کلپ بھی بنتے ہیں، پھر وہ اور چینلوں پہ جاتے ہیں، تو وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے آپ نے حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ مجھے براہ راست فون کرنے کے بجائے آپ واٹس ایپ پہ جو ہم نے نمبر دیا ہے نا چینل کے لیے، آسک مفتی طارق مسعود، جو میرا ذاتی یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کے لیے آپ ریکارڈنگ کروا کے بھیجیں، اس کو ہم ترجیح دیں گے. ذاتی مسئلہ اگر آپ نے، یعنی ذاتی نوعیت کا مسئلہ مجھ سے براہ راست اگر آپ نے پوچھنا ہے تو اس کی میں نے جو کال ٹائمنگ اناؤنس کی ہیں رات پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 10:30 بجے، تو اس میں چند باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. نمبر 1، وہ اس میں آپ نے پرسنل ہی نوعیت کا مسئلہ پوچھنا ہے. جو کامن مسائل ہوتے ہیں وہ چینل پہ بھیجنے ہیں آپ نے. تو اس میں آپ، کیونکہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کی کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں،
تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ آپ نے واٹس ایپ کال نہیں کرنی ہے, کیونکہ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ وہ واٹس ایپ کال اور وہ دوسری کالیں آپس میں مرج ہوتی ہیں, وہ میرے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اور پھر واٹس ایپ پہ لوگ فضول کیونکہ واٹس ایپ پہ خرچہ ورچہ ہوتا نہیں ہے, تو بہت سارے لوگ فضول سوالات بھی بہت پوچھ رہے ہوتے ہیں, 10 منٹ ایک سوال میں لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ سوال کوئی ایسی نوعیت کا نہیں ہوتا, نہ کوئی اتنا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے, دوسروں کا اس میں نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ آپ نے میرے نمبر پہ مجھے باقاعدہ کال کرنی ہے, واٹس ایپ کال نہیں کر سکتے آپ, جو ہے نا, کیونکہ اس کی میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو کال کرنی ہے تو میں اس ٹائم میں پوری کوشش کروں گا پابندی کروں. پابندی کا وعدہ نہیں ہے, پابندی کی کوشش کا وعدہ ہے. کیونکہ پہلے جب میں نے ٹائم اناؤنس کیا, کئی ایمرجنسی میں مجھے جانا پڑ گیا اس ٹائم پہ, تو لوگ پھر بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹائم دے کے جو ہے نا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, اور یہ وعدہ خلافی ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہم تو صبح سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے میں نے یہ پالیسی بنائی ہے, بھائی ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. بعض دفعہ اپنے بڑوں کی طرف سے کال آ جاتی ہے, بعض دفعہ اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, تو پھر میں اس میں ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں یہ جو ٹائم اناؤنس کر رہا ہوں کہ رات 10 سے 10:30 بجے, تو اتوار کو تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بیان چلتا ہے میرا, اور بھی ممکن ہے میں کسی دن ناغہ کر لوں, کوئی ایمرجنسی ہو جائے. تو اس لیے یہ ٹائم جو 10 سے 10:30 کا دیا جا رہا ہے, اس میں یہ کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کی کال سنوں. تو کوشش کا وعدہ ہے, حقیقت میں سن بھی لوں گا, یہ پابندی کے ساتھ, اس میں آپ مجھے معذور سمجھیں, میں پابندی نہیں کر سکتا. لہذا اگر کسی دن آپ نے کال کی اور میں نے ریسیو نہیں کیا اس کال کو, یا میرا نمبر ہی بن جا رہا تھا, تو آپ صبر و تحمل سے اگلے دن کال کر لیں. اگلے دن ریسیو نہیں ہوتا, اگلے دن کال کر لیں. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے, تجربے سے ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی کال بار بار انگیج جا رہی ہے. تو ہم کیا کریں, ہم 3 دن سے کال کر رہے ہیں لیکن فون بزی ہوتا ہے اور کال ٹائمنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ایک آدمی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اب وہ ساری دنیا کی کال سن کے تو میں جواب نہیں دے سکتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی, جو بہت بڑا ایک ریلائبل ادارہ ہے, آپ پراپر پھر وہاں کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے مجھے کال کی, نمبر انگیج ہو رہا ہے, میں فون نہیں اٹھا رہا, یا کوئی مجھے عذر ہے لاحق ہے جس کی وجہ سے میں فون نہیں اٹھا رہا اس ٹائم میں, تو پھر آپ باقاعدہ دارالفتہ جامعۃ الرشید, جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں بھی وہیں پڑھاتا ہوں, تو آپ وہاں کال کر سکتے ہیں. اس کا نمبر میں اناؤنس کر رہا ہوں, 02136880325. اس میں ڈسکرپشن پہ پورا نمبر کوڈ کے ساتھ دے دیا جائے گا. اور دوسرا ایک اور نمبر ہے 0344239035. تیسرا بھی نمبر ہے 034331888160. اور وہاں کی ٹائمنگ ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 10 سے 3:30 اور رات 8 سے 10. اچھا خاصا ٹائم ہے آپ کے پاس. تو وہاں مجھ سے بھی زیادہ سینئر علماء ہیں, مجھ سے بھی زیادہ سینئر مفتی حضرات ہیں, آپ ان سے کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو مجھے سے رابطہ کرنا ہے تو پھر 10 سے 10:30 بجے, اس دوران کال مل گئی ٹھیک ہے, مجھے کوئی کام نہ ہوا تو انشاءاللہ میں کال ریسیو کروں گا. ورنہ یہ جامعۃ الرشید ریلائبل ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, تو یا کسی اور دیگر دینی مدرسے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انڈیا والے دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کر سکتے ہیں, اور دارالعلوم کورنگی کراچی جو پاکستان میں بڑا مدرسہ ہے وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بنوری ٹاؤن سے رابطہ کر سکتے ہیں, جامعہ بنوریہ سے رابطہ کر سکتے ہیں, جامعہ اشرفیہ لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سب انٹرنیٹ پر آپ کو ان کے نمبر مل جائیں گے. لوگ, میں یہ اتنی وضاحت اس لیے کروں, لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پھر مسئلے کس سے پوچھیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں افراد کا قحط نہیں ہے, بڑے بڑے علماء علامے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بڑے بڑے اداروں کے چند ایک کے نام بتائیں. جامعہ فاروقیہ ہے کراچی میں, تو آپ کو انٹرنیٹ پر سب کے نمبر مل جائیں گے. تو کسی سے بھی آپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. مجھ سے اگر آپ کا اصرار ہے کہ نہیں مفتی صاحب سے ہی پوچھنا ہے ہم نے, تو میں نے کال ٹائمنگ اناؤنس کر دی ہے رات 10 سے 10:30. اچھا, اس ٹائمنگ میں آپ نے اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو اس میں ایک بات کا اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ اس میں آپ نے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے. وہ مسئلہ جو آپ آسک میں نہیں پوچھنا چاہتے چینل کے لیے, مسئلہ پوچھنا ہے. اس میں رشتوں کی خواہش کہ جی وہ میں جو ہے نا میری شادی کرا دیں کہیں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی, وہ شادی دفتر والوں سے رابطہ کریں. میں نے اس میں 2 نمبر اناؤنس کر چکا تھا پہلے کہ میرے اسسٹنٹ ہیں یہ رشتے کراتے ہیں, لیکن وہ بھی تنگ آ گئے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ شادی دفتر والوں کا کام ہے. میں آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں, جس کو بھی رشتہ چاہیے, جس خاتون کو چاہیے, اللہ ان کو اچھا سا میاں عطا فرمائے, اور جس بندے کو کوئی خاتون چاہیے اللہ اس کو اچھی نیک بیوی میسر فرمائے. میں دل سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن پلیز مجھے رشتوں کے لیے کال نہ کیجیے آپ کہ ہماری شادی کرا دیں. میں شادی کی ترغیبات لوگوں کو دیتا ہوں,
جو علماء کا کام ہے، قرآن نے بھی ترغیبات دی ہیں، لیکن رشتے کرانا میرے بس میں نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن کا کام ہے، اس سے ہم دوسرے سارے کاموں سے پھر جو اللہ ہم سے ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت لے رہا ہے اس سے میں عاجز آ جاؤں گا۔ تو رشتوں کے لیے کال نہ کریں، جن چڑیل بھوت کے لیے کال نہ کریں کہ ابھی میرے گھر میں جن آ رہا ہے، چڑیل نظر آ رہی ہے، درخت پہ مجھے کالا نظر آیا، پیلا نظر آیا، اس کے لیے آپ مجھے کال نہ کریں۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ، اور خوابوں کی تعبیروں کے لیے کال نہ کریں کہ مجھے آج پیلا نظر آیا، مجھے آج چڑیل نظر آئی، مجھے آج سانپ نظر آیا، مجھے آج نیلا نظر آیا۔ خوابوں کی تعبیروں کے لیے آپ پلیز مجھے کال نہ کریں، صرف شرعی مسائل کے لیے، اور اس میں بھی کوشش کریں جو آپ کی پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہو، جو آپ کھلے عام لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہتے، یا کوئی اہم مشورہ لینا ہو، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں یا کوئی بہت ہی خطرناک کوئی خدا نخواستہ کنڈیشن پہنچی ہوئی ہے، تو اس میں مشورے کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو شاید مفتی صاحب ہماری سلو کرا دیں۔ بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ جی بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، تو وہ دونوں ثالث بناتے ہیں، جی مفتی صاحب کو ہم ثالث بناتے ہیں، ہمارا جھگڑا نمٹا دیں۔ یا میاں بیوی میں خدا نخواستہ کوئی طلاق کی نوبت پہنچ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب ہماری سلو کرا دیں، تو اس کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت نیکی کا کام ہے اگر اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے۔ تو یہ سنگین نوعیت کے کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر ہو گئی، استخارے ہو گئے، جن چڑیل بھوت ہو گئے، اس کے لیے برائے مہربانی آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ امید ہے آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔